اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ علی احسانہ کو ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے اور اس مبارک مہینے میں حج کے معاملے میں ہمیں پھر توفیق بخشی، اذن بخشا، ہمیں ہماری زندگی میں یہ موقع دیا، کیونکہ فضائل کے حوالے سے ظاہر ہے کہ فرائض و واجبات تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، ان کے معاملے میں تو کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہے، لیکن فرائض و واجبات کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ مبارک ترین دن تھے، یہ جو عشرہ تھا یہ سال کا مبارک ترین دن تھا۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ایام میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان عبادات کا ثمر، ان کے فضائل، ان کی فضیلت ہر چیز سے زیادہ ہے فرائض و واجبات کی بات۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے اس عبادت کی جو اس عشرے میں کی جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اللہ اکبر کا ذکر کثرت سے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ مبارک ترین ایام ہے پورے سال کے۔ اب اس میں یہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ فضیلت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اسے اندازہ کریں کہ 9 ذو الحج کا جو روزہ، ظاہر وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے اس کو اللہ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے اس کی، اور ان ایام میں بھی ذکر کی اتنی فضیلت ہے۔ اب وہ دوست احباب، ظاہر بہت سے دوست احباب ہیں جن کو حج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، نہ صرف اس سال نہیں ہوئی بلکہ کئی ایسے جن کو آج تک یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اذکار ہیں ان دنوں میں، جو لوگ جن پہ حج واجب نہیں ہے، جو استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے تو خاص طور پہ اس عبادت کو، ان اذکار کو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمہ ان کے اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان عبادات کو حج کا ایک طرح کا نعم البدل قرار دیا۔ اب جب حج پہ ہم جاتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص حج کر کے واپس آتا ہے وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی تمام گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو حج کر کے آیا وہ گناہوں سے پاک ہو کر آیا، جس کی استطاعت نہیں تھی اور اس نے ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کیا، خوب عبادت کی، اس کی اگر بات کریں تو اس کو بھی اللہ نے خوب نوازا۔ دیکھنا یہ کہ کیا ہم اس کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر جو تزکیہ کے معاملات ہیں ان کو شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر تو کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کامیاب ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ناکام ہیں۔ اب قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بے تحاشا ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن کو بزرگان دین علیہم الرحمہ نے سمجھانے کے لیے روحانی تفاسیر بیان کی ہیں اور عارفانہ تفاسیر بیان کی ہیں۔ یہ تفاسیر قرآن و حدیث سے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو حجت نہیں بناتے، لیکن سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے
बड़ी कमाल की ये तफसीर। कोई भी अगर इनको हुज्जत बना ले और उसको बाकायदा बहस के अंदर शामिल करे तो वो ज्यादती है। इसीलिए कोई अगर हमें कहे कि जनाब जो आपने बयान किया है ये तो किसी हदीस से साबित नहीं है और कुरान मजीद में भी इसका वाज़ेह सबूत नहीं है, तो हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि हम सिर्फ इस्लाह अहवाल के लिए पहले ही बयान करके ये बात कर रहे हैं ताकि किसी को गलतफहमी ना रहे। एक हम मिसाल देते हैं, कुरान मजीद के अंदर हम आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक किस्सा बयान हुआ है कि आपको अल्लाह ने कहा कि 4 परिंदों लो, उनको सुधा लो, उनको सुधाने के बाद अपने से मानूस करने के बाद उनको ज़िबा कर दो। ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त आपस में मिला दो और उसके बाद इर्द गिर्द के पहाड़ों में बखेर दो और फिर बीच में आके उनको आवाज़ दो। तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि वो बिखरा हुआ गोश्त है, उसका इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर मिलना, मिलने के बाद उस पर इसका जिल्द का चढ़ना और उन जानवरों का वापस बनना और फिर दौड़े दौड़े उनकी तरफ आना, ये उसका नतीजा है। तो बुजुर्गान दीन अलैहिर्रहमा ने इससे एक रूहानी और आरिफाना तफसीर निकाली जो हम पहले कह रहे हैं कि हदीस से नहीं है, ये इस्लाह अहवाल के लिए है, बात को समझने और समझाने के लिए। अब वो परिंदे 4 से कौन से हैं 4, इस पर कोई इत्तफाक़ राय नहीं है। मुख्तलिफ लोगों ने कुछ आरा दी है, राय है उनकी, सबूत नहीं है कि परिंदे कौन से थे। इस पर अगर कोई हदीस भी को बयान करता है तो वो हदीस जो है सही, हसन या मुतवातिर के दर्जे की नहीं है। हाँ, अक़वाल है लोगों के और मुख्तलिफ और मुफस्सिरीन ने भी मुख्तलिफ इसमें रिवायात बयान की है कि फ़लाँ का ये ख्याल है, फ़लाँ का ये ख्याल है, फ़लाँ का ये ख्याल है। एक ख्याल ये है कि वो 4 परिंदे जो हैं उसमें एक है कौवा और एक है मोर और एक है बतख और एक है, चौथा ज़हन से हमारे निकल गया, बहरहाल अभी ज़हन में बात आ जाएगी। तो कौवा, बतख, मोर और एक और है ज़हन से निकल गया, वो ज़हन में आती तो अर्ज़ करते हैं। अच्छा, अब जो रूहानी आरिफाना नुक्ता है वो ये है कि ये जो परिंदे हैं इनकी कुछ खसलतें हैं। मसलन मिसाल के तौर पे कौवा जो है वो मुर्दार खाता है, जो बत्तख है वो लालच करती है और वो लालच जो है वो इस तरह करती है कि उसको पेट भरा भी हो तो उसने जमीन में चोंच जरूर मार दी है। हाँ, चौथा मुर्ग है। मुर्ग के अंदर जिनसी हवस है और इसके अलावा जो मोर है उसमें तकब्बुर है। तो बुजुर्गान दीन ने जो आरिफाना नुक्ता निकाला है वो ये निकाला है कि ये जो हमारे पास 4 परिंदे हैं, इनकी जो 4 खसलतें हैं, ये 4 परिंदे हम लोगों ने अपने दिलों में भी पाल रखे हैं। हमारे दिलों में तकब्बुर है, चाहे वो तकब्बुर दीनी ही क्यों ना हो। तकब्बुर जरूरी नहीं है कि हम बड़े अमीर हैं। तकब्बुर ये भी हो सकता है कि मैं तो बड़े रोजे रखता हूँ। तकब्बुर ये भी हो सकता है कि मैं तो बड़ा जिक्र करता हूँ। तकब्बुर ये भी हो सकता है कि मैं तो बड़ा परहेजगार हूं, ये भी तकब्बुर है। लालच भी हर किस्म का हो सकता है। ये लालच ही है जो रियाकारी करवाता है हमसे। ये लालच है लोग मेरी इज्जत करें, मुझे नेक समझें, मुझे परहेजगार समझें, जान के उनके सामने से ज्यादा आप नवाफिल अदा करते हैं, जान के उनके सामने बहुत ज्यादा कसरत के साथ आप इबादत करते हैं ताकि लोग मेरी तारीफ करें। अगर मैंने हज नहीं भी किया तो मुझे कहा हाजी साहब कैसे मिजाज है। ये लालच है जो हमसे रियाकारी करवाता है और वो इबादत करवाता है जो इबादत हम जानते हैं दीन ने हमें बताया है कि लपेट के हमारे मुंह पे दे मारी जाएगी। फिर हवस है, बिल्कुल है, यह हवस भी हमने अपने दिलों में पाल रखी है। इसी तरीके से जो चौथा था मुर्दार। अब कोई भी कह सकता है जी हम तो कोई मुर्दार नहीं खाते, लेकिन दीन ने हमें क्या बताया? गीबत, ये भी तो मुर्दार खाना है। गीबत ऐसे है जैसे अपने भाई का कच्चा गोश्त चबाया, ये दीन ने हमें बताया, ये भी मुर्दार है। तो हमने ये 4 परिंदे अपने दिलों में पाल रखे। अच्छा, अब हुआ क्या? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया इनको सुधा लो, यानी तुमसे मानूस हो जाए, फिर उनको ज़िबा कर।
یہ جو ہمارے دلوں میں 4 پرندے ہیں، ان 4 پرندوں کو ہمیں ذبح کرنا ہے۔ جب ہم ان 4 پرندوں کو اپنے دلوں میں موجود کو ذبح کر دیں گے، اب اس کے اندر اب دیکھیں کیسے تفسیر عارفانہ ساتھ جڑتی ہے آپ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آواز دیں گے اور وہ سارے جڑ کے واپس آ جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ 4 پرندے آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ وہ جو نفس ہم پر حاوی تھا اس کی بجائے ہم نفس پر حاوی ہو جائیں گے، ہمارا قلب مضبوط ہو جائے گا، ہماری روح مضبوط ہو جائے گی۔ اسی لیے مختلف بزرگان دین جو تزکیہ کی رہنمائی فرماتے ہیں اس میں 2 سوچیں پائی جاتی ہیں بڑی۔ ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ نفس کشی کی جائے، نفس کو دبایا جائے، اس سے لڑا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک دوسری سوچ بھی پائی جاتی ہے جو عام انسانوں کے لیے دوسری سوچ زیادہ بہتر ہے، وہ یہ ہے کہ نفس کا مقابلہ مت کریں، نفس کو خوش رکھنے کے لیے جو جائز دین نے طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ حوث ہے نکاح کریں اور اس کو سنت سمجھ کے کریں، ایک عبادت سمجھ کے کریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی چیز کیا ہو جائے گی؟ آپ کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح اور بھی معاملات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد ہم ان کو اپنا تابع کر لیں۔ جب ہم روح کو مضبوط کریں گے، قلب کو مضبوط کریں گے تو ہمیں نفس کشی نہیں کرنی پڑے گی، وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اس کے بعد نفس اٹھ ہی نہیں سکے گا۔ خالی نفس کشی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ ذبح ہو بھی جاتا ہے لیکن دوبارہ اچھلتا ہے، دوبارہ واپس آتا ہے۔ اسی لیے آپ کو نظر آئے گا ایسے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کر رکھی ہیں، لیکن جب وہ واپس دنیا میں پلٹتے ہیں تو زبان گندی ہوتی ہے، تکبر آسمان پر ہوتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، عاجزی و انکساری ان کے مزاج میں کہیں نظر نہیں آتی، سوائے اگر روحانی جلال ہو۔ اس کو بھی پہچاننے کے کچھ اشارے موجود ہیں، سوائے اس کے کہ اگر روحانی جلال ہو، اگر عاجزی و انکساری نہیں ہے وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ مشائخ کرام علیہم الرحمہ کا جو رجحان تھا وہ کیا تھا؟ عوام کے ساتھ عاجزی و انکساری میں یہ حال تھا کہ ان کو اپنے سے برتر سمجھنے لگتے تھے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں بڑا گناہ گار ہوں، اور اتنا گناہ گار ہوں کہ مجھ میں سارے شرعی عیب موجود ہیں، میں تائب ہوتا ہوں، میں توبہ استغفار کرتا ہوں، آپ سے دعا ہے میرے لیے، آپ سے التجا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف بیان کیا، اور پھر رونے لگے، رو کے کہنے لگے یا اللہ یہ شخص بڑا گناہ گار ہے، مگر میں تو اس سے بھی زیادہ کم تر ہوں، یہ بڑی اچھی عقیدت کے ساتھ میرے پاس آیا، اس کا جو خیال میرے بارے میں ہے اس کو قبول فرما دے، مجھے ان درجات کے قابل بنا دے، اور اس کی نیک تمنا میرے حق میں قبول فرما دے، اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ کہ اس کو قبول کرنے کے بعد میری التجا کو بھی قبول فرما لے، اس کو معاف کر دے، اور اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین عطا فرما دے، یہ جو توبہ کر رہا ہے اس کو سچی توبہ میں بدل دے، اور اس کو اذن توفیق بخش دے کہ آئندہ یہ کوئی گناہ نہ کرے۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا۔ ہاں سلاطین آ گئے ہیں، خلیفہ وقت نے پیغام بھجوایا کہ جناب میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں آنا۔ یہ وہ لوگ تھے، عام انسان آتے تھے تو ان کو عاجزی و انکساری میں اپنے سر پہ بٹھاتے تھے، سلاطین آتے تھے تو ان کو پاؤں میں رکھتے تھے، عمراء آتے تھے ان کو اپنے پاؤں میں رکھتے تھے۔ ہمیں آج بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جن کی نسبتیں ہیں ان بزرگوں کے ساتھ، اور وہ کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی دنیا کے نام پہ، وہ ارباب، وہ حکمران جو ہمارے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، یہ ان کو اپنے لیڈر سمجھ کے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام ڈبو دیا ہے، انہوں نے اپنے
اگر سلاسل تصوف سے ہیں تو انہوں نے اپنے سلاسل تصوف کا نام ڈبو دیا ہے۔ عاجزی و انکساری کو اختیار نہیں کیا، تکبر کو اختیار کیا ہے۔ اور تکبر کیا کرتا ہے؟ تکبر یہ کرتا ہے کہ جو دنیاوی طور پہ آپ سے بڑا نظر آتا ہے اس کے پاؤں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو دنیاوی طور پہ چھوٹا نظر آتا ہے اس کو اپنے پاؤں میں بٹھا دیتا ہے۔ عاجزی و انکساری اس کا الٹ کرتی ہے۔ عاجزی و انکساری جو اپنے سے چھوٹا نظر آتا ہے اس کو اپنے کم از کم برابر دور بٹھاتی ہے، اگر اوپر نہیں تو، اور دنیاوی طور پہ اپنے سے اوپر کوئی نظر آتا ہے تو اس کو اپنے قدموں میں بٹھاتی ہے عاجزی و انکساری۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ساری عمر اختیاری غربت میں گزاری ہے۔ وہ ایسی ہستی تھی، بلکہ وہ ایسی ہستی ہیں، اگر وہ چاہتے تو لوگ ان کے قدموں پہ سونے کا ڈھیر ڈال دیتے، اگر وہ چاہتے تو دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی، مگر انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے اختیاری غربت اختیار کی ہے۔ انہوں نے یتیمی سہی۔ ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس نبی کو ہم کہتے ہیں ہم اس کے عاشق ہیں، لیکن یتیموں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیواؤں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ چلے اگر ایک غریب کی ہم مالی مدد نہیں کر سکتے تو مسکراہٹ سے تو مدد کر سکتے ہیں، حوصلہ دے کے تو مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مال و دولت سے ہی کسی کی مدد کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو لوگ حج پہ گئے یا نہیں گئے، جو دین کا تقاضا ہے ہم اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں خلوص کے ساتھ۔ کوتاہی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوتاہی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ قربان جائیے اس دین پر، قربان جائیے اس ذات پر، اور قربان جائیے اس نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا، اپنی کتاب اپنا کلام دے کر بھیجا، اور ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا اور طریقہ بتایا۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ روز قیامت اگر کوئی یہ بہانہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو اس کا سب سے اچھا جواب تو دنیا میں آپ کو دیا جا سکتا ہے، تمہارے ارد گرد دین پھیلا ہوا تھا، تمہارے ارد گرد بے تحاشا علم موجود تھا، تم نے حاصل نہیں کیا، یہ تمہارا قصور ہے، اس کو اللہ پر مت ڈالو۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک آدمیت ہے اور ایک شیطنت ہے۔ آدمیت کیا ہے؟ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ نبیوں کی ذرا قرآن سے دعائیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہ بتائیے کہ تمام بنی نوع انسان میں ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ نبی کی برابری تو ان کا صحابی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی حقیقت ہے۔ اگر کسی کو ذہن میں کوئی خلل ہے اور کسی صحابی کو استغفر اللہ کسی نبی کے برابر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، وہ کفر کرتا ہے، وہ گستاخی کرتا ہے۔ اگر وہ عاجزی دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تو کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ہماری آپ کی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، سوائے اللہ کے بنیادی حقوق جس میں توحید شامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق جس میں رسالت اور ختم نبوت شامل ہے، باقی کسی معاملے میں ہمیں کسی قسم کی بحث مباحثے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی اس طرح کا تذکرہ نہیں کیا کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ ہمارا بڑا سیدھا سا جواب ہے، چونکہ پنجاب میں ہے تو ہم پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں، دوجیاں دی گل او کرے جہدے کول اپنی کرن نوں کوئی نہ ہو۔ ہمارے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں ہیں، ساری عمر ہر لمحہ زندگی کا اگر ہم ان کی مدح میں بولتے رہیں تو بات پوری نہ ہو۔ اور قرآن مجید بھی اللہ کی صفات اور اللہ کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ سارے سمندر جو اس دنیا پہ موجود ہیں اگر وہ سیاہی بن جائے اور اس جیسے اور آ جائے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اللہ کی بات اللہ کے انبیاء ہی کی بات ہے، اللہ کے انبیاء کی بات اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ
انبیاء بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے، کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے. جیسا کہ قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہہ دیا، یہ کوئی بات خود سے نہیں کہتے. قرآن نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کا کلام کہہ رہا، کوئی بات خود سے نہیں کہتے. ہاں کچھ گستاخ پھر سوال کرتے ہیں، اچھا پھر فلاں معاملے میں آپ نے یہ بولا تھا، اللہ نے یہ تصحیح کی تھی، تو وہ پھر وہ کیا تھا؟ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی جو اجتہادی کوتاہیاں ہیں وہ امت کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اس سے ان کے مقام پر کوئی حرف نہ آتا ہے نہ آنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کسی نبی کے بارے میں کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بات اس کے دل میں آتی ہے، اس کے دماغ میں آتی ہے، اس کو فوری طور پہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کسی اللہ والے کے پاس صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کی باتوں سے وہ اپنی جان چھڑا سکے. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ جس پہ جتنی مرضی گفتگو کی جائے وقت پھر بھی کم ہے. انشاءاللہ اب چونکہ نماز عید کا وقت ہو گیا ہے تقریباً، تو ہم گفتگو انشاءاللہ جمعۃ المبارک والے دن اور مزید اسی طرح جو موقع آئیں گے جاری رکھیں گے. تمام دوستوں سے درخواست یہی ہے، دین سیکھیں، اور دین سیکھنا فقہ سے شروع نہیں ہوتا، دین سیکھنا قرآن سے شروع ہوتا. ہمارا یہی مسئلہ ہے، ایک جڑ ہے، ایک بنیاد ہے جس سے آگے چیزیں نکلی ہیں، ہم آگے نکلی ہوئی چیزوں کو پکڑتے ہیں، جڑ کو نہیں پکڑتے. دین سیکھنا قرآن سے شروع ہوتا ہے، قرآن سیکھنا حدیث سے آئے گا، حدیث اور قرآن ملے گی، فقہ آئے گی، معاملات آئیں گے، معاشرت آئے گی. خود بھی سیکھیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو سکھائیں، کیونکہ اصل تربیت جو اولاد کی ہوتی ہے وہ ماں کرتی ہے. اگر عورت جو ہے اس کے پاس دین کا علم ہوگا، اس کی اولاد نیک ہوگی انشاءاللہ، پرہیزگار ہوگی انشاءاللہ. باقی کافر کے گھر مومن بھی پیدا ہو جاتا ہے اور مومن کے گھر کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے. ولی کے گھر دنیا کا کتا پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کے کتے کے گھر ولی پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی شان ہے. لیکن ایک عام اصول یہی ہے کہ ماں اگر دین کا علم رکھتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا. ماں کو زیادہ سے زیادہ گھر سے فراغت دینا. یہ میری بات بڑی عجیب لگے گی آپ کو، ہم تو اپنی بیویوں کو گھرداری میں اس بری طرح سے الجھا دیتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں نکلتا، وہ تھوڑا سا قرآن ہی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ کام نہ کریں، ان کو گھرداری میں رکھیں، لیکن اتنا رکھیں جتنا ضروری ہے. باقی وقت ان کو دین کے علم کا موقع دیں، سیکھنے کے، اس کا انتظام کریں، اس کا اہتمام کریں. کیا اچھا ہو. ایک وقت تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی زبان مبارک سے یہ واقعہ بیان کیا جو بعد میں بہت سے لوگوں نے درج کیا کتابوں میں. اور وہ انہوں نے سوچا کہ وہاں پہ جانے سے پہلے ان کی درس گاہ میں ایسا کیا جائے، حجام کے پاس رکا جائے، تو تھوڑی بہت داڑھی ٹھیک کی جائے، بال ٹھیک کیے جائے. اس وقت آپ نے، ہم نے بھی بچپن میں دیکھے ہوئے حمام ہوا کرتے تھے حجاموں کے پاس، تو چلو میں غسل کر لوں اور تیار ہو کے ان سے ملنے چلا جاؤں. تو وہ جب حجام کے پاس بیٹھا تو حجام ان کی حجامت کر رہا ہے، داڑھی بنا رہا ہے، مونچھ بنا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مسائل پر قرآن و حدیث کے دلائل میں گفتگو کر رہا ہے. اللہ، ایک حجام. آج حجام تو چھوڑے، اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو 2 ٹکے کا علم نہیں ہے. اور علم کیا ہے؟ جو سنا سنایا ہے. اور اتنے افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، مجھ سمیت ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اہل سنت والجماعت کے مخالفین کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ استغفر استغفر استغفر. وہ کہتے ہیں یہ سنی ہے اس لیے کہ سنا کر سنی، کچھ ادھر سے سنا، کچھ ادھر سے سنا، کچھ ادھر سے سنا، خود کچھ نہیں پڑھنا، کسی کے رہنمائی میں کچھ نہیں سیکھنا. اور بات کرو تو کہتے ہیں کہ جی میں فلاں نے کہا تھا، فلاں سے سنا تھا. ہم نے اپنے بزرگوں کا نام خود ڈبویا. ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے. ہمارے بزرگوں کے زمانے میں
تو گلیوں میں پھرنے والے لوگ بھی پورے نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت علم ضرور رکھتے ہیں. یعنی اگر حجام مسائل پہ گفتگو کر سکتا ہے تو ہم آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ بنیادی عقیدے سے ہمیں واقفیت نہیں، احادیث مبارکہ علوم سے ہمیں واقفیت نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر بندہ عالم بن جائے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر بندے نے مفتی بن جانا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر بندے نے کوئی محدث یا محقق بن جانا، مفسر بن جانا، یہ ہم نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں اتنا علم ضرور ہو کہ بنیادی معاملات کے اندر کسی کی طرف جانا. اور اس کا دروازہ بڑی ذمہ داری سے ہم عرض کرتے ہیں ہمارے گھر کی عورتوں سے شروع ہوتا. اس پہ توجہ دیں. اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی مائیں، اپنی بیویاں، ان کو گھرداری ٹھیک ہے کرنے لیں، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہماری امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بڑا بڑا کام کرتی تھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم آپ سب کہیں نہ کہیں ہم نے کیسا سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ میں چکی پیستی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو اگر کوئی مجھے کنیز عطا ہو جائے. آپ نے کنیز نہیں دی، آپ نے تسبیحات فاطمہ دی. یہ بڑا یہ بہتر چیز ہے. تو گھرداری سے ہم منع نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں گھرداری اتنی رکھیں جتنی چاہیے، غیر ضروری چیزوں میں نہ ڈالیں اور ان کو دین کی طرف لے کے آئیں. آج ہماری گھر کی عورتیں بنیادی علوم حاصل کر لیں گی، ہم بے فکر ہو کے سارا دن اپنے کاموں پہ، چاہے دکان چلا رہے ہیں، چاہے کاروبار کر رہے ہیں، چاہے ملازمت کر رہے ہیں، ہم جا سکیں گے. ہمیں پتہ ہوگا ہمارے بچے محفوظ دینی ہاتھوں میں. بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، بحیثیت امت تزکیہ کے راستے پہ چلنے کی اذن و توفیق بخشے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم